عورت کو مضبوط ہونا چاہیے دماغی طور پہ، کردار کے طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، عورت کو معاشی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے۔ لو میرج ڈسٹرب بھی ہوتی ہیں اور لانگ لاسٹنگ بھی ہوتی ہیں۔ طلاق ہو سکتی ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہا جائے۔ عورت بھی کیونکہ انسان ہے تو اس کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے۔ معاشرتی اقدار میں رہ کر ہر قسم کی سیاسی، سماجی، معاشرتی، تعلیم کی اور اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی آزادی ان کو ہونا چاہیے۔ دودھ پلانے کے اپنے شوہر سے پیسے طلب کر سکتی ہے کہ میں تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں۔ گھر کے کام کرنے کی وہ پابند نہیں ہے۔ عورت اور مرد میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ مذہب بھی اجازت دیتا اور انٹرنیشنل لا بھی اور پاکستانی لاز بھی۔ زندگی بھر کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، نہ کہ بس ایک نظر میں پسند آیا اور دوسرے دن شادی ہو گئی۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کی شادی 18 سے تو پہلے بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو تعلیم کمپلیٹ کرنے چاہیے اپنی، بٹوین 20 to 30 ان کی شادیاں ہو جانی چاہیے۔ طلاق کی یا خلا کی نوبت آ جاتی ہے تو اس صورت میں بچے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں۔ میڈیا کا بہت ہی بڑا رول ہے، انہوں نے بہت ہی لیگل اویئرنیس دی ہے۔ لیفٹ اورینٹڈ لوگ تھے، وہ میڈیا میں آئے اور انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا اور ان چیزوں کو اجاگر کیا کہ کیا چیز بری ہے، کیا چیز اچھی ہے، اور انسان انسان ہے، عورت اور مرد دونوں انسان ہیں۔ گریجویشن کے بعد میں نے LLB کیا، اس کے بعد لا کا پروفیشن حیدرآباد نے اختیار کیا اور 1984 میں میری انرولمنٹ ہوئی ایز این ایڈوکیٹ، اور اس کے علاوہ میں نے MA اکنامکس میں کیا پھر، تو اس وقت سے میں وکیل ہوں وداؤٹ گیپ۔ جیسے ہی میں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی میں نے بار کو جوائن کر لیا، اور آئی ریممبر کہ میں 84 میں ہی جوائنٹ سیکرٹری حیدرآباد بار ڈسٹرکٹ بار کی جوائنٹ سیکرٹری الیکٹ ہو گئی تھی، انرولڈ ہوتے ہی ایڈوکیٹ کی حیثیت سے۔ پر میرا یہ بھی ہے کہ میں 92 میں کراچی بار کی بھی جوائنٹ سیکرٹری الیکٹ ہوئی، پھر بار کونسل کے ممبر رہی بہت طویل عرصے 25-26 سال تک، اور جوڈیشل کمیشن کی ممبر بھی رہی ہوں، پھر وائس چیئر پرسن آف سندھ بار کونسل، جو کہ ایک ایسا عہدہ ہے جو سب کانٹیننٹ میں پہلی عورت ہے جس کے پاس یہ عہدہ ہے، اور پاکستان میں بھی جوڈیشل کمیشن میں پہلی عورت ہوں جو کہ ایز ممبر جوڈیشل کمیشن الیکٹ ہوئی تھی۔ پورے پاکستان میں ہی یہ ریشو بڑا ہے، سندھ میں بھی کافی حد تک ہے، جو شہروں کی حد تک وہاں زیادہ ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ پہلے اویئرنیس نہیں تھی لوگوں میں، اب اویئرنیس بڑھ گئی ہے۔ پہلے عورتیں مار کھاتی تھیں، تشدد سہتی تھیں، لیکن اپنی فیملی آنر کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بھی ایکسٹریم فیصلہ نہیں کر پاتی تھی کہ اگر میں نے طلاق لے لی یا میں نے خلا لے لیا تو میری بہنوں پہ برا اثر پڑے گا، ان کی شادیاں نہیں ہوں گی۔ اب خواتین میں کیونکہ لیگل اویئرنیس بھی آئی ہے، کورٹوں تک جانے کا رجحان بھی آیا ہے کہ ایک حد تک تشدد یا ہو تو برداشت کے قابل نہیں رہتا، اس حد تک کا تشدد کہ ان کو جان سے مارنے کا خطرہ ہو یا ان کو مارا جا رہا ہو، تشدد پیٹا جا رہا ہو اور ذہنی تشدد کیا جا رہا ہو، ان کو مینٹین نہیں کیا جاتا۔ مطلب مرد شادی تو کر لیتے ہیں لیکن اپنی بیوی اور بچوں کو نان نفقہ نہیں دیتے، جس کو مینٹیننس کہا جاتا ہے، وہ نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے بچے نہ تعلیم حاصل کر پاتے ہیں، نہ ہی جو ہے دیگر معاملات ان کی زندگی کے پورے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ برداشت ہوتا رہتا ہے معاملہ، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ لوگ علیحدگی اختیار کرتے ہیں، کہیں جسمانی تشدد کی وجہ سے، کہیں ذہنی تشدد کی وجہ سے، کہیں نان مینٹیننس کے حوالے سے۔ تو اس طرح اس کا ریشو یقیناً بڑا ہے، لیکن پہلے کیونکہ فیملیز میں شادیاں ہوتی تھیں کہ چاچا اماں میں ان کے ہاں شادیاں ہوتی تھیں، پھوپھی اور بھتیجی اور کزنس میں آپس میں شادیاں ہوتی تھیں، اس کی وجہ سے بڑے بیٹھ کر معاملے کو سلجھا دیا جاتے تھے۔ اگر لڑکا کوئی غلط کام کر رہا ہوتا تھا تو اس کو بھی سمجھا کے سیدھے راہ پہ لایا جاتا تھا، اور لڑکی کو بھی جو ہے سمجھا بجھا کے ساتھ رہنے پہ مجبور کیا جاتا تھا یا ساتھ رہنے پہ راضی کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے شادیاں نہیں ٹوٹتی تھیں۔ لیکن اب جو ہے ایک حد پہ جا کر پھر رہنا ایک دوسرے سے کے ساتھ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی ہے کہ مذہباً اسلام میں یہ ہے کہ
کہ طلاق کو جو ہے طلاق ہو سکتی ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہا جائے اور نفرت ہو جائے ایک دوسرے سے، لیکن یہ اس عمل کو ناپسندیدہ ترین جس چھت کے نیچے ہوتی ہے اس کو ناپسندیدہ ترین قرار دیا گیا ہے، لیکن جہاں مجبوریاں ہوں وہاں تو ہو سکتی، تو اسی وجہ سے یہ ریشو بڑھا ہے۔ زیادہ تر مڈل کلاس میں یا لوور مڈل کلاس میں یہ ریشو بڑھا ہے، لیکن اپر کلاس میں بھی ہوتی ہیں طلاقیں، یہ نہیں ہے کہ وہاں نہیں ہوتی، لیکن مڈل کلاس میں اور لوور مڈل کلاس دونوں میں یہ ریشو بڑھا ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہی بڑھتا ہے نا جب کہ زیادتیاں اپنے پیک پہ پہنچ جاتی ہیں، کوئی سمجھانے بجھانے والا نہ ہو، کوئی بیچ میں انٹروین کرنے والے بڑے نہ ہوں اور وہ اس بات کو ہوا دیں کہ بھلے ان میں جھگڑا بڑھے یا کوئی ایسی صورتحال کریٹ کرا دی جائے کہ وہ زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے قابل نہ رہیں، تو نتیجتاً یا طلاق یا خلا کی صورت میں جو ہے یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یقیناً ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن جائز عمل ہے، جہاں بالکل نہیں رہا جائے اور بالکل ایسی صورت حال ہو جائے جہاں بالکل طلاق جو ہے وہ ضرورت ہو جائے تو ہو سکتی ہے۔ لو میرج ڈسٹرب بھی ہوتی ہیں اور لانگ لاسٹنگ بھی ہوتی ہیں، بہت سی لو میرجز مرنے تک قائم رہتی ہیں اور بہت سی ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ ان کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم شروع میں کوئی بھی انسان عورت یا مرد ایک دوسرے سے محبت میں گرفتار ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو سمجھے بغیر وہ شادی کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں جہاں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں اور وہ پھر نتیجتاً طلاق کی صورت بھی نکلتی ہے، اور وہ پھر پیرنٹس بھی اس میں جو ہے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کرائی نا، اب تم نے خود کی ہے تو خود جانو، خود سمجھو اور خود ہی بہتر سمجھتے ہو رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ وہ دونوں فیملیز کی کوئی پسندیدہ شادیاں نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی شادیاں کبھی کبھی ٹوٹ بھی جاتی ہیں، کبھی کبھی لانگ لائف ان کی ہوتی ہے، ساری عمر ساتھ رہتے۔ جب ہم قوموں کی بات کرتے ہیں تو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن آف نیشن کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم UN میں جاتے ہیں تو ایک نئی اصطلاح نکلی ہے اور وہ ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن آف اے ہیومن بینگ۔ تو عورت بھی کیونکہ انسان ہے تو اس کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے کہ اس کو کس سے شادی کرنی ہے اور اس کو کیسی تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کو جو ہے کیا سیاست میں حصہ لینا ہے یا معاشرے میں اپنا فعال رول ادا کرنا ہے، اپنے جو معاشرتی حدود ہیں اس میں رہتے ہوئے۔ میں اس کو اس لیے کہوں معاشرتی حدود کہ ہم یورپ کی طرح چھڑواک نہیں ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مرد بھی جو ہے وہ بنیان پہن کر جو ہے معاشرے میں ایسے ہی گھومتا پھرے، یا جو ہے وہ جو بچے جو ہے نیکر پہن کے گھومتے ہیں ان کو بھی کوئی زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔ تو کسی بھی عورت کو میں اس لیے اپنے معاشرتی اقدار میں رہ کر ہر قسم کی سیاسی، سماجی، معاشرتی اور ایجوکیشن کی، تعلیم کی اور اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی آزادی ان کو ہونا چاہیے، اور وہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس میں تو کوئی دو بات نہیں ہے کہ عورت کو مضبوط ہونا چاہیے۔ عورت کو مضبوط ہونا چاہیے دماغی طور پہ، عورت کو کردار کے طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، عورت کو معاشی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پہ جب معاشی طور پر عورت مضبوط ہوتی ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کو ڈٹرمن کر سکتی ہے، اپنے فیصلے لے سکتی ہے، اور کیونکہ وہ ایک ارننگ ہینڈ ہوتی ہے فیملی کا تو ان کے فیصلوں کو مانا بھی جاتا ہے۔ اور جہاں اس طرح کی صورت ہوتی ہے کہ معاشی طور پہ عورت انڈیپینڈنٹ ہے تو اس کی انفرادی شخصیت جو ہے بہت ڈیولپ ہوتی ہے، اور وہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس تعلیم ہو۔ جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی ان کو جو ہے بہتر معاشی صورتحال کا سامنا جو ہے وہ ڈپریویشن میں جائیں گی۔ جب وہ ڈیپینڈنٹ ہوں گی کسی بھی اپنے گھر کی، اپنے مرد کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائی کی، تو نیچرلی پھر وہ اس کو پیٹریارکل معاشرے میں، پدرسری معاشرے میں اس کے ساتھ، وہ لڑکی کے ساتھ اس کو غلامانہ رویہ رکھا جاتا ہے بچیوں کے ساتھ، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مذہب بھی عورت و مرد کو ایک دوسرے کا حصہ سمجھا جاتا ہے مذہب میں بھی، اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ دونوں برابر ہیں، اور ان کی برابری کی حیثیت یہ ہے کہ ان دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں،
عورت کو مرد پہ اور مرد کو عورت پہ حق ہے، یہ نہیں ہے. بلکہ یہاں تک میں تو مذہب کی، ہمارے اسلام کی ایک بات پہ بہت وہ ہیں کہ اگر کسی کی شادی ہوتی ہے لڑکی کی تو اس لڑکی کو یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ تم یہ کام کرو گی. گھر کے کام کرنے کی وہ پابند نہیں ہے. ایون وہ اگر دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے اپنے شوہر سے پیسے طلب کر سکتی ہے کہ میں تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں. تو جہاں اتنے حقوق ہیں، اور بھی معاشرے کے حساب سے ڈفرینٹ حقوق ایسے بھی ہوں گے جو اجتہاد کے ذریعے جو ہے انہیں بہتر کیا جا سکتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ عورت اور مرد کی برابری لازمی ہے، لیکن عورت اور مرد کے ایک دوسرے پہ فرائض بھی ہیں کہ اگر مرد اس کو مینٹین کرتا ہے تو عورت اس کے گھر کو جو ہے صحیح سے چلاتی ہے، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے. اگر وہ معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تب بھی اور ہے تب بھی، تو اس کی کوئی چھوٹی حیثیت یا کم حیثیت مرد سے ہرگز بھی نہیں ہے. مذہب بھی اجازت دیتا اور انٹرنیشنل لا بھی اور پاکستانی لاز بھی، اس میں عورت اور مرد میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. آرٹیکل 25 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، جس میں لکھا ہے دیئر شل بی نو ڈسکرمنیشن آن دی بیسس آف سیکس الون. مانا سیکس کی یا جنس کی بنیاد پر یا عورت اور مرد ہونے کے ناطے کوئی تضاد نہیں ہے عورت میں اور مرد میں، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہمارا مذہب اور دوسرے مذاہب بھی عورت کو پورے حقوق دیتے ہیں، ایک جیسا انسان مانتے ہیں، تو میں اور آپ اپنی ذاتی اناؤں اور ذاتی خودی کی اور ذاتی احساس کمتری کی وجہ سے عورت کو کمتر سمجھیں تو یہ کوئی اپریشیٹیبل بات نہیں ہے. مین سبب میڈیا بھی ہے اور ہم بھی ہیں، ہم جنہوں نے ہیومن رائٹ کمیشن کی بنیاد ڈالی. میں فاؤنڈر ہوں ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کی، اور ہم نے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جا کر یہ اویئرنیس دی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا جانا ہوا گھوٹکی کے ڈہرکی میں، تو وہاں ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس پہ مجھے بات کرنی تھی. تو جب میں نے دیکھا تو بہت سارے افراد وہاں تھے، مرد حضرات، اور اتنی بڑی بڑی ڈاریوں کے ساتھ. تو میں نے سوچا کہ کس طرح ان کو میں بات کروں. پھر جب میں نے بات کرنی شروع کی تو دے ریئلائز ہوا یہ تھا کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ جب ہم چوتھی اور دوسری اور تیسری شادی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام نے یہ حق دیا ہے، لیکن جب اب بچی کی تعلیم کی بات ہوتی ہے تو اسلام میں تو یہ لکھا ہے کہ چین جاؤ تعلیم حاصل کرنا ہے، اس میں مرد اور عورت کی ڈسکرمنیشن تو نہیں ہے. اور جب ان کے حقوق دینے کی اور وراثت میں حصہ دینے کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہمارا کسٹم نہیں ہے. تو یہ کون سی دوغلی باتیں ہیں؟ یہ بھی اسلام میں ہے کہ ان کو وراثت دی جائے. تو اس طرح تو اس وقت ان لوگوں نے بھی ریئلائز کیا. تو یہ ایک جگہ کا واقعہ نہیں، کئی جگہ ایسا ہوا. جیسے ایک جگہ جیکم آباد میں کہہ رہی ہوں، تو ہیومن رائٹس کا کوئی پروگرام تھا، تو وہاں جو ہے ایک عورت بھی پارٹیسپینٹ نہیں تھی ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. بہت پرانا عرصہ ہو گیا تو وہاں نہیں تھی. تو پھر میں نے کہا کہ اب میں دوبارہ اس وقت آؤں جب یہاں پارٹیسپینٹ خواتین بھی ہوں گی اور ان کو آپ تعلیم دلائیں گے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ کئی جگہ آدھے سے زیادہ خواتین پروگراموں میں ہونے لگیں. تو نہ صرف ہم نے کام کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. میڈیا کا بہت ہی بڑا رول ہے. انہوں نے بہت ہی لیگل اویئرنیس دی ہے، ریڈیو پروگرام کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، اور بہت سے کیونکہ پروگریسو جو لوگ تھے، جو لیفٹ اورینٹڈ لوگ تھے، وہ میڈیا میں آئے اور انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا اور بہت ایکٹیو رول پلے کیا اور ان چیزوں کو اجاگر کیا کہ کیا چیز بری ہے، کیا چیز اچھی ہے. اور انسان ہے، عورت اور مرد دونوں انسان ہیں، تو ان کو ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے، ان کو ایک جیسی تعلیم ہونی چاہیے، ان کی مرضی کے مطابق تعلیم ہونی چاہیے، ان کی شادیاں ان کی مرضی سے ہونی چاہیے، جس پر ابھی کم عمل ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو ان کو معاشرے سے کوئی اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ حق ہے، جو عورت استعمال کرے تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے کہ وہ اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہے یا کوئی مرد کسی عورت کو پسند کرتا ہے تو اللہ کے حدود میں رہتے ہوئے ان کی شادیاں کر دینی چاہیے، تاکہ کسی معاشرے کو برائی کی طرف نہ دھکیلا جائے. عورت اور مرد اس وقت برائی کی طرف جاتے ہیں جب ان پہ
अननेसेसरी पाबंदियां लगाई जाती हैं और उनको खुद गुनाह की तरफ धकेला जाता है। तो जब आप जो है वो उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे, अपनी बच्चियों में जो उनके ये इस तरह के कदम उठाती हैं, मैं समझती हूँ कि माँ और बाप का ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चियों को वो इत्मीनान ही नहीं देते कि वो उनसे शेयर कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें, उनको अपनी पसंद या नापसंद बता सकें कि भाई हमारे साथ ये मसाइल हैं। बच्चों के साथ जब ज़्यादती होती है, आप समझते हैं छोटी छोटी बच्चों के साथ ज़्यादती होती हैं, तो वो बच्चियां जब उनके साथ गलत हरकत कर रहे होते हैं, फैमिली में से ही कोई फ़र्द या पड़ोस का कोई फ़र्द, वो अपनी शर्म की वजह से अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर पाते और डरते हैं, सहमे रहते हैं, लेकिन माँ बाप इस बात को रियलाइज़ नहीं करते, जिसका नतीजा ये होता है कि बच्चे जो है वो मोलेस्ट होते हैं और उन बच्चों के साथ ज़्यादती होती है और अमूमन उनको मारा भी जाता है, मार भी दिया जाता है कि उनको शनाख्त ना कर पाएँ। तो ये जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है। हम समझते हैं कि आज के इस माशरे में, इस दौर में छोटे बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होना, बच्चियों के साथ ज़्यादती होना, अभी रिसेंटली बड़े कवानीन आए हैं रिसेंटली, और एक जो लॉ आया है, पहले तो ये हमारे पास ज़िना ऑर्डिनेंस मौजूद है जिसमें इज्तिमाई जो है ज़िना या ज़्यादती, जिना बिल जबर और उनकी सज़ाएँ भी मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत मामूली सज़ाएँ हैं। फिर कानून में ताज़ीर में भी और सज़ा है और उसको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के उसमें जाता है कि अगर इज्तिमाई किसी के ज़्यादती हो तो औरत के साथ ज़्यादती या बच्ची के साथ की जाए तो उनको सज़ाए मौत का भी कानून है। दूसरा अभी ज़ैनब अलर्ट लॉ आया है जिसका नाम है ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट 2019। ये काफ़ी प्रोग्रेसिव है, लेकिन इसमें ज़िंदगी भर की सज़ा का कानून है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, और उसमें बहुत है कि अगर कोई SHO उसको फौरी तौर पे विदिन 2 आवर्स रिपोर्ट नहीं करता तो उसको मुअत्तल भी किया जा सकता है और उसको सज़ा भी दी जा सकती है। इसी तरह उसकी रिकवरी और फिर का कानून है कि किस तरह उसको पूरा एक प्रोसीजर दिया गया है कि पूरे पाकिस्तान पे वो अप्लीकेबल होगा वो लॉ, और अभी रिसेंट है क्योंकि अभी इतना ज़्यादा उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल के उस पर अमल दरामद होगा कि किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसमें सारी फिक्स की गई हैं, उस तरह किस तरह जो है उसको केस चलाया जाएगा, किस तरह सज़ाएँ होंगी। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में 1000 स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को जो है वो देखते हैं, पूरे पाकिस्तान में बनाए गए हैं। मेरे ख़्याल में ऐसे बहुत कम हैं क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ा है, उसकी आबादी बहुत बड़ी है, तो 1000 कोर्ट्स जो हैं वो बहुत थोड़ी हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। तो हम समझते हैं कि उनकी तादाद में इजाफा होना चाहिए और उसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल भी जो है बनने चाहिए जो सिर्फ इस चीज़ों को जिनको टैकल करना हो। देखिए, जब कोई अगवा होता है बच्चा, अगर फौरी तौर पे उसकी रिकवरी के इक़दाम हो जाएं फौरी तौर पर, तो जैसे पहले कहा जाता कि 24 घंटे इंतज़ार करो फिर FIR कटेगी, नहीं, विदिन 2 आवर्स आपको FIR काटनी ही काटनी है। तो जब कोई कानून होता है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है, जब कानून नहीं होता तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। तो हम समझते हैं कि कानून को बहुत मजबूत होना चाहिए, इसके साथ साथ इदारों को बहुत अलर्ट होना चाहिए। जब तक इदारे और पुलिस सिस्टम इस पे जो है सेंसिटाइज नहीं किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी इस सारे ज़माने में, तो वो वही करते रहेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि उसमें हर इदारे को एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि इन मामला से कैसे निपटा जाएगा और किस तरह फौरी तौर पे जो है उसकी रिकवरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। देखिए, ये ज़िंदगी भर के फ़ैसले होते हैं, इनको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ना कि बस एक नज़र में पसंद आया और दूसरे दिन शादी हो गई, इस तरह नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को टाइम देना चाहिए, अपने पेरेंट्स से भी बात करनी चाहिए और ये बात करनी चाहिए कि ये हमें पसंद है और हम इससे शादी करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इसमें मदद करें। और पेरेंट्स को भी इन सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन 18 साल तो अब मैंडेटरी है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे की शादी करना जुर्म है,
उसमें जो भी शादी में इन्वॉल्व होगा, जो शादी करेगा 18 साल से बड़ी उम्र का किसी छोटी उम्र की लड़की से या छोटी उम्र का लड़का होगा, तो उसके पेरेंट्स को, काजी जो निकाह पढ़ाएगा उसको, जो गवाह होंगे उसको, सबको 3-3 साल की सज़ाएं और जुर्माने हो सकते हैं। तो इस सूरत में बच्चों की शादी 18 से तो पहले बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि तालीम जो बच्चियाँ हासिल कर रही हैं उनको तालीम कंप्लीट करने चाहिए अपनी, और फिर शादियाँ करना चाहिए। यह नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े अरसे का, लेकिन अंडर 30 लड़की जो है बिटवीन 20 to 30 उनकी शादियाँ हो जानी चाहिए। कोई हर्ज नहीं है उसमें अगर वो समझती हैं तो। जब शादियाँ होती हैं और शादी के बाद सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि तलाक़ की या खुला की नौबत आ जाती है, तो उस सूरत में बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और वो ज़हनी जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, मेंटेनेंस की तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं कि उनकी प्रॉपर तालीम जो है डिस्टर्ब हो जाती है, और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कल जो मेरे माँ बाप साथ रह रहे थे आज वो दूर दूर क्यों हो गए। अगर छोटा बच्चा है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं बच्चे और नफ्सियाती प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में माँ और बाप को में बर्दाश्त होनी चाहिए कि छोटी छोटी बातों पे क्योंकि अदम बर्दाश्त हो गई है तो अदम बर्दाश्त की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। जब औरत जो है थोड़ी सी नाराज़ हो रही हो तो मर्द को चाहिए कि तहम्मुल करे, जब मर्द नाराज़ हो रहा है तो औरत को चाहिए थोड़ा तहम्मुल करे। तो इस तरह जो है रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं और बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। हम समझते हैं कि बच्चों के खातिर भी माँ बाप को थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, चाहिए, ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हों, उनके मुस्तकबिल सफ़र ना करें और वो माशरे का एक मुफीद फ़र्द बन के सामने आए। वो दो शख्सियत उनकी हो जाती हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, माँ और बाप में उनमें जो है वो तकसीम होकर रह जाते कि हम जाएं कहाँ। माँ के पास, जिसके पास रहते हैं वो दूसरे की को जो है बुरा भला कहते हैं और उनके बच्चों के जहन जो है वो तो उनके जहरीले होने लगते। तो ये नहीं होना चाहिए। माँ और बाप को मिल के अपने बच्चों को पालना चाहिए। न्यू जनरेशन के लिए मेरा एक ही पैगाम, और वो पैगाम ये है कि एक तो आप लोगों में बर्दाश्त होनी चाहिए, दूसरा तालीम की तरफ तवज्जो करें। किसी भी चीज़ से पहले आपको चाहिए कि आप तालीम की तरफ तवज्जो करें और तालीम के साथ साथ आप सारी माशरती और माशी और सियासी जितनी भी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहें बहुत बुर्दबारी और समझदारी से ज़रूर लें, और उस सारे मामले में आपका रोल जो है इस माशरे को बेहतर बनाने में, इस मुल्क में और दुनिया में अमन के लिए और पीस के लिए और इस मुल्क और दुनिया भर में बेहतरी के काम आ सकता है। लेकिन बुनियादी चीज़ है आपकी तालीम, जिस पे आपको पूरा कंसंट्रेट करना चाहिए।